نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر باوضو قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے کڑے یعنی کلائی کو پکڑ لیں اور باقی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھی رہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے انگوٹھے اور جو چھوٹی انگلی ہے اس کا ہم نے کڑا بنانا ہے بائیں ہاتھ کے کلائی پر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو 3 انگلیاں ہیں اس کو ہم نے بچھائے رکھنا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو۔ ہاتھ باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھو۔ پھر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں یہ پڑھو یعنی سورۃ الفاتحہ۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت یا چند آیات کوئی سورت جیسے سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا کوئی 3 آیات یا بڑی ایک آیت جس طرح آپ کے لیے ایزی ہو، جیسے فلا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا، پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر باوضو ہو کر قبلے کی طرف ہم نے اپنا چہرہ کرنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھ لینی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکنا ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لو اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو۔ 5 سے زیادہ مرتبہ بھی جتنے آپ کے لیے ایزی ہو، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، ٹھیک ہے، طاق مرتبہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھو، پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 مرتبہ کہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جاؤ اور اسی طرح سجدہ کرو جیسے ابھی بتایا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو، یعنی اٹھتے وقت اپنے سہارا نہیں لینے زمین پر، ٹھیک ہے،
دونوں سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں تک ایک رکعت ابھی آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی، اس میں تعوذ نہیں ہے، صرف تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ یعنی سورۃ الفاتحہ شروع کرو، اس کے بعد کوئی سورت ملاؤ یا چند آیات پڑھو، پھر رکوع قوما کہتے ہیں رکوع سے جب انسان کھڑا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں سجدے کر کے اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، اور پہلے تشہد یعنی التحیات پڑھو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ابھی آپ یہ دیکھیے، جب ایک رکعت پوری ہو گئی، ہم نے جب دوسری رکعت کا سجدہ کیے، دوسرا سجدہ، اس کے بعد ہم بیٹھے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے بیٹھنا ہے، پھر تشہد پڑھنی ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی ہے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دعا پڑھنی جو بھی آپ کو یاد ہو، سب سے بہتر دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر سلام پھیرو، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام پھیرتے وقت داہنی طرف اور بائیں طرف منہ موڑ لو اور آپ کے کندھوں پر نظر رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھنا ہو تو 2 رکعت پر بیٹھ کر صرف التحیات کہاں تک پڑھنی ہے، عبدہ و رسول تک پڑھو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فوراً تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کرو۔ اگر 3 رکعت پڑھنا ہو تو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرو، اور اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو یعنی یہ 3 رکعت مغرب کی صرف نماز 3 رکعت کی ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ اور تو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو تیسری رکعت پڑھ کر نہ بیٹھو، بلکہ تیسری رکعت کے دونوں سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکعت یعنی تسمیہ، الحمد شریف اور سورت پڑھ کر رکوع سجدے کر کے بیٹھ جاؤ اور التحیات پھر درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرو۔ مسئلہ، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا آیت نہ پڑھو، بلکہ الحمد شریف ختم کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاؤ۔ ہاں، فرضوں کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یا چند آیات پڑھنا واجب ہے، یعنی فرض نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک آسانی ہے کہ صرف پہلی 2 رکعتوں میں الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت یا چند آیات پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری 2 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے، جس طرح مغرب کی، ٹھیک ہے، مغرب کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں نا، پہلے 2 میں ہم نے سورت پڑھ لی، الحمد شریف کے ساتھ کوئی سورت پڑھ لی، اس کے بعد جو آخری رکعت ہوگی 1، اس میں ہم نے صرف سورۃ الفاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ لے لیں عشاء کی نماز، اس میں 4 ہوتی ہیں، اس میں پہلی 2 میں ہم نے الحمد شریف بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، دوسری 2 رکعت میں صرف الحمد شریف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظہر میں بھی، ٹھیک ہے، اسی طرح عصر میں بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کوئی سنت پڑھیں گے یا نفل پڑھیں گے، 4 رکھتے ہیں تو چاروں کی چاروں میں الحمد بھی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی پڑھنی ہے۔ مسئلہ، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے علاوہ کچھ نہ پڑھو،
یعنی تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور سورت صرف امام پڑھے گا۔ اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے کھڑے رہو۔ ہاں، رکوع، سجدے کی تسبیح اور التحیات، درود شریف اور اس کے علاوہ اور اس کے بعد والی دعا امام کے پیچھے بھی پڑھو۔ امام کے پیچھے آپ امام کی اقتداء میں ہیں تو امام جو کچھ اونچی آواز میں پڑھے گا تو آپ نے وہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی الحمد شریف، اس کے ساتھ جو سورت ملائیں گے وہ آپ نے نہیں پڑھنے، اس کے علاوہ اور سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں آپ پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن نمازوں میں امام اونچی آواز کے ساتھ قرات کرتے ہیں ان میں آپ امام کے پیچھے نہ پڑھیے۔ جن نمازوں میں امام اونچی آواز میں قرات نہیں کرتے ان میں آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ظہر اور عصر میں آپ امام کے پیچھے بالکل خاموش رہیں جب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا کوئی سورت پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جتنی تسبیحات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں۔ ظہر اور عصر میں آپ نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ فجر کی نماز میں، مغرب، عشاء کی نماز میں جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھیں یا کوئی سورت پڑھیں تو آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے پیچھے کوئی چیز نہیں پڑھنی۔ اس کے علاوہ جتنی اور تسبیحات ہیں وہ سب کی سب پڑھنی ہے۔ مسئلہ رکوع اسی طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، ٹھیک ہے؟ نہ درمیان سے کمر اونچی ہو نہ سر آگے سے اٹھا ہوا ہو، بلکہ دونوں برابر ہوں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچے ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں، ٹھیک ہے؟ اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کمر اور سر برابر رہے، دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح جب آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی حکمت ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ مسئلہ سجدہ اسی طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر اس طرح رہیں کہ انگلیاں پھیلی ہوئی اور آپس میں ملی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ یعنی کہ آسان یہ ہے کہ آپ نے نارمل طریقے سے رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ملی ہوئی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، مگر زیادہ بچھی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ زیادہ ان میں فاصلہ نہ ہو، ملی ہوئی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ سب کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوہنیاں اور کلائیاں زمین سے اونچی رہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل بچھا کے نہیں رکھنے عورتوں کی طرح، ٹھیک ہے؟ پیٹ رانوں سے اور دونوں کوہنیاں پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں اس طرح مڑی رہیں کہ ان کے سر قبلہ رخ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے اپنے ہاتھ نارمل طریقے سے زمین پر رکھنے ہیں، اس طرح رکھنے ہیں کہ آپ کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور آپ کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور پیٹ جو ہے نا، پیٹ اور رانوں سے، جو آپ کا پیٹ ہے وہ رانوں سے اور دونوں کوہنیاں پسلیوں سے آپ کی دور ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پاؤں کی آپ کی انگلیوں کو اس طرح مڑی ہوں کہ ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اصل طریقہ تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟ رکوع سے اٹھتے وقت امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ صرف ربنا لک الحمد کہے، اور جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ دونوں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لک الحمد بھی، ٹھیک ہے؟ مسئلہ دونوں سجدوں کے درمیان اور التحیات، درود شریف پڑھتے وقت بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور دایاں پاؤں کھڑا رہے، ٹھیک ہے؟ بایاں پاؤں بچھانا ہے اور دایاں پاؤں آپ کا کھڑا رہے، دونوں گھٹنے قبلے کی طرف رہیں، ٹھیک ہے؟ داہنے پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح موڑو تاکہ قبلہ رخ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ دایاں پاؤں کو کھڑا کریں گے نا تو
اس طرح اپنی ان کی انگلیوں کو موڑنا ہے کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھو کہ انگلیاں سیدھی رہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے اور اس طرح رکھنا ہے کہ ان کا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ مسئلہ التحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچو تو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کا گول حلقہ بنا لو، اور جو چھوٹی انگلی ہے نا اور جو اس کے پاس والی انگلی ہے ان کو بند کر لو، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنے انگوٹھے اور جو درمیان والی بڑی انگلی ہوتی ہے نا اس کا اپنے حلقہ بنا لینا ہے، اور دوسری دو جو چھوٹی انگلی ہوتی ہیں ان کو بند کر لینا ہے۔ پھر کلمہ یعنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، جب لا الہ کہو تو انگلی اٹھاؤ اور جب الا اللہ کہو تو اسے جھکا لو، ٹھیک ہے۔ اور سلام پھیرتے وقت اسی طرح انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنائے رکھو، یعنی جب آپ نے لا الہ کہہ کر آپ نے انگلی اٹھائی ہے اور الا اللہ کہتے ہوئے جب آپ نے انگلی کو نیچے کیا ہے، آپ نے بالکل بھی نیچے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب آپ کے گھٹنے سے تھوڑا سا اوپر رہے، اینڈ تک آپ نے یہی اسی طرح کا حلقہ بنائے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں درمیان میں آپ نے کہیں ضرورت کی وجہ سے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ سیدھا ہاتھ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ مغرب و عشاء کی اول کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی دونوں رکعتوں میں امام کے لیے الحمد شریف اور اس کے بعد والی سورت زور سے پڑھنا واجب ہے، یعنی مغرب عشاء اور فجر کی، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتیں اور فجر کی میں دونوں رکعتوں میں امام کو اونچی آواز میں قرات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے مردوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عورتیں بھی صرف عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ابھی بیان کیا گیا ہے، لیکن چند چیزوں میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر سردی کا موسم ہے، مردوں نے چادر اوڑھی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے، اس وقت کیا کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کہتے وقت مردوں کو چاہیے کہ وہ چادر سے ہاتھ باہر نکال کر کانوں تک اٹھائیں۔ اور عورتوں کا کیا حکم ہے، اور عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا عورت پورے کے پورا پردہ ہے، تو عورت کو کیا کرنا ہے، چادر کے اندر سے ہی کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ مردوں کو کانوں تک، عورتوں کو کندھوں تک، ٹھیک ہے۔ مردوں کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑنا اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں کلائی پر بچھا دینا چاہیے، اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھنا چاہیے۔ مردوں کی طرح حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو نہ پکڑنا چاہیے، یعنی کہ جس طرح مرد انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا حلقہ بنا کر اپنے اس کو پکڑتے ہیں نا، بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑتے ہیں اور باقی 3 انگلیوں اس پہ بچھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد تو اس طرح کریں گے، عورتیں کیا کریں گی، اپنے جو ہے نا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھ دیں گی، بس، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے رکھنے، ٹھیک ہے۔ مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھکنا چاہیے، پہلے ہم نے بتا دیا ہے کہ سر اور پشت برابر ہو جائے۔ عورتوں کو صرف اس قدر جھکنا چاہیے جس سے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی ان کو زیادہ نہیں جھکنے، ٹھیک ہے۔ صرف اتنا جھکنا ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، کیونکہ عورت ستر ہے، پورے کا پورا پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مردوں کو اچھی طرح پکڑنا چاہیے، انگلیاں کشادہ کرنی ہے اور اچھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے انگلیوں کو ملا کر اس کے اوپر صرف رکھنا ہے، پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ مردوں کو حالت رکوع میں کوہنیاں پہلو سے علیحدہ رکھنی چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی رکھنی چاہیے،
ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بتا دیا تھا اس میں کہ دور ہونے چاہیے تو کوہنیاں، ٹھیک ہے، پہلو سے، تو عورتوں کو ملی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے اور بازو کو بغل سے جدا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملا کر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور مردوں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بالکل اس میں فاصلہ ہونا چاہیے، عورتوں کو فاصلہ نہیں ہو، انہوں نے ملا کر رکھنے۔ سجدے میں مردوں کی کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، یہ ضروری ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کی کوہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، بالکل زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے سجدے میں۔ مردوں کو سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے رکھنے چاہیے، مگر عورتیں دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال لیں۔ دیکھیں جب مرد سجدہ کرتے ہیں نا تو ان کے دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کو کس طرح سجدہ کرنا ہے؟ عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دینے ہیں، ٹھیک ہے، پھر زمین پر وہ زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح ان کو سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں پر بیٹھنا ہے اور جو دایاں پاؤں ہے ان کی انگلیاں قبلے کی طرف کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی دایاں پاؤں آپ کا کھڑا رہے گا اور بائیں پاؤں پر آپ نے بیٹھنا ہے، اور عورتوں کو دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر ان پر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ وہ ہر وقت آہستہ آواز سے قرات کریں، اور مردوں کے لیے بعض حالات میں زور سے قرات کرنا ضروری ہے اور بعض حالات میں آہستہ آواز سے قرات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ عزت بخشی ہے، اسلام ہی کی وجہ سے عورتوں کو عزت ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت ایک پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے، جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کو اتنا زیادہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اتنا زیادہ اس کو پردوں میں رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے عورت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس لیے عورت کو پردے میں رکھا جائے گا۔ یہ تھا مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ نماز وتر پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ جائے اور عبدہ و رسول تک التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، یعنی اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تیسری رکعت میں الحمد اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر قاعدے کے مطابق باندھ لے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، دعائے قنوت پڑھے، اس کے بعد رکوع میں جائے اور باقی نماز پوری کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی وطر کی کتنی رکھتے ہیں پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک، وطر کی 3 رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی 2 رکھتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا اسی طرح پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے دوسری رکعت کے دونوں سجدے کرنے، اس کے بعد ہم نے التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر تکبیر کہنی ہے، دونوں ہاتھوں کو ہم نے کانوں تک اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھوں کو جب ہم کانوں تک اٹھائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اسی طرح باندھنا ہے جس طرح ہم نے پہلے بتا دی ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو پھر باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ کی دعائے قنوت کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، پھر وہی آگے جب رکوع میں جائیں گے پھر رکوع سے آپ نے اٹھنا ہے، قوما کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں سجدے کرنے، پھر اس کے بعد دونوں سجدوں کے بعد بیٹھ جانا ہے، التحیات، درود شریف، دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد سلام پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دعائے قنوت بھی سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو بھی دعا یاد ہو نا آپ نے دعا پڑھنی ہے، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے عربی کی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ دعائے قنوت پڑھ لیں، سب سے بہتر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت یہ ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک
نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ حدیث، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص وتر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی سخت حدیث ہے، 3 بار یوں ہی فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وتر نماز کو کبھی نہ چھوڑو، بلکہ آپ کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، وتر۔